تو چلیں جی دوستو، یہ میں نے ویسے 17 Pro Max کا پروسیسر اتار لیا ہوا ہے، کیونکہ آج میں اصل شاپ پہ اکیلا ہوں۔ تو یہ ابھی ہمارے شاہ صاحب آئے ہیں، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ویڈیو تھوڑی سی بنا لیں۔ تو یہ جناب 17 Pro Max کا پروسیسر ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو دوستو، یہ میں نے 17 Pro Max سوائپ کی ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا ڈونر بورڈ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس کا پروسیسر ریبل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیک کریں، الحمدللہ فلی سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کریں گے ہم سوائپ، ٹھیک ہے، پروسیسر لگاتے ہیں۔ تو اس کی ویڈیو کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو لازمی میں اسی ویڈیو کے اندر ہی بتاؤں گا کہ یہ ہم نے کیوں کرنا پڑا ہے سوائپ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پراپر یعنی کہ ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لڑکا ایپرام شفٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایپرام شفٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی اس کی میموری چپ کو بھی شفٹ کرنا ہے، ابھی تک میں نے اتاری بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھ میں آپ دیکھیے گا کہ یہ یہاں پہ دو پنے آپس میں شارٹ ہیں، تو یہ میں ذرا لکھ کے ساتھ اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کوئی بھی پروسیسر ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی رجسٹر وغیرہ ہوتی ہیں نا، تو یہ آپ کے پاس اچھی سکل ہونا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے بغیر سیمیٹکس کے دیکھے کہ یہ کیا یہ ورکنگ ہے یا نہیں ورکنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 17 سیریز کے اندر انہوں نے کافی ساری جو رجسٹر ہیں وہ ایکسٹرا لگائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اسے کوئی فورس نہیں کیا، یعنی کہ کوئی خراب نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیک کریں، یہ ہلکی سی بس یہ کام جو ہے نا وہ کلین اپ کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی انفیکشن ہو تو ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہمارا پروسیسر لگ گیا۔ تو اب اس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو اس کی میموری، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ اس کا لاجک کیپ کام۔ تو ابھی آپ جو ہے نا میں اسے جسٹ پاور دے کے چیک کرنے لگا ہوں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کیا ہمارا پروسیسر اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا پروسیسر اوکے ہے تو اس کے اوپر آگے کام کریں گے، کیونکہ یہ فون تھوڑا سا ڈاؤٹیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پہلے اسے کیا ہی شفٹ جو ہے نا پروسیسر کو ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ چیک کریں 12 پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارا پروسیسر اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے اوکے لگ۔ تو یہ آپ دیکھیں گے یہ بالکل کریکٹ ہم نے اتار لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اسے کریں گے ریپلیس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ایک کپاسٹر ہے جو کہ گرینڈ ہو گیا، اسے فی الحال ریموو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہماری اتر گئی ہے۔ اترنے کے بعد جناب ہم نیچے رکھتے ہیں، تو اسے کرتے ہیں انہی پیڈس کے اوپر ریبال، ٹھیک ہے۔ تو انہی پیڈ کے اوپر جب ریبال کریں گے ہم کریں گے جناب 148 سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب یہ آ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آ گئی۔ اس کے بعد میں اسے کروں گا 148 سے، تاکہ جو ہائی ٹیمپ اور لو ٹیمپ مکس ہو جائیں اور یہ اچھے طریقے سے نیچے گریپ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ایپرام آ گئی۔ تو ایپرام کو ہم نے لگانا ہے جناب
वापस। और ये आपको पता है कि ये EEPROM फ़ोन का दिल गुर्दा होता है, ठीक है। तो इसे ना तो ज़्यादा आप फोर्स से पकड़ सकते हैं, मतलब कि टाइट यूज़र से भी आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। डर होता है टूटने का, तो क्योंकि ये एक ताले की चाबी है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर एक्टिविटी तभी होगा जब ये इसकी अपनी होगी और ओके होगी, ठीक है जी। तो ये आप चेक कर लें, ठीक है। लो टेम्प जो पेस्ट मैंने लगाई है उसका लगाने का जो मेन पर्पज़ था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो कस्टमर कह रहे हैं कि जनाब हमारा फ़ोन के अंदर क्योंकि डाटा नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से आप बेशक इसकी मेमोरी जो है ना भी करें, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि रहने देते हैं। और ये मैं अपने काविया के साथ ना 138 जो है ना वो मिक्स है, ठीक है। तो ये मैं उसी से पहले इसे रीसोल्डिंग करूँगा ताकि लो टेम्प से ये अच्छे तरीके से मल्ट हो जाएं, जैसा कि कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना कर दी है। इसमें क्या होगा कि हमारी विक जो है ना बड़ी ही इजी तरीके से जो है ना काम कर। फिर वही बात आ गई, सोल्डिंग पेस्ट एक्स मैकेनिक की है, ठीक है, 148। तो मैं करता हूँ जनाब 148 से, आप बेशक करें। ये देखें, ये मेरे पास नहीं बिल्कुल ज़ीरो पड़ी हुई है, ये मीजिन की है, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये कचरे हैं सारी की सारी, ये YCS होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कचरे हैं जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इससे बॉल बहुत ही घटिया क्वालिटी के बनते हैं, ठीक है। तो ये हुई है ज़रा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक मरतबा फिर इसे हम करते हैं जनाब उसके ऊपर रख के, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि नीचे से भी हल्की सी हीट इसे मिल जाती है, तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो पैक हमने भी इसी के ऊपर करना है, तो ये जनाब हमने कर दी। फिर दोबारा हीट, ताकि अगर कोई बॉल कोई छोटा मोटा रह गया है तो वो भी प्रॉपर तरीके से जो है ना बन जाए, ठीक है। ये आप चेक करें। रात के तकरीबन अभी जनाब पूरे 11:45 हो गए हैं, 11:45। ये हमें काम करते हुए जो है ना इतना मुझे इस फ़ोन पे वैसे जो है ना टाइम नहीं लगा स्वाइप करते हुए, जितना मैं जलील हो गया हूँ। मेरा ख्याल है तीसरा दिन है इस फ़ोन के ऊपर कि हमें इस पर काम की है। तो लो बूटिंग के बाद फ़ोन के अंदर थोड़े से जो है ना प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हमने करनी है जनाब सॉल्व। इसी वजह से जो है ना हमने क्या करना है किया है कि इसे करना पड़ गया है जनाब स्वाइप, ठीक है। तो ये आप चेक करें जी, इसे थोड़ा सा कर लेते हैं जनाब क्लीन। तो वीडियो आपको फिर बताता हूँ, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि सॉरी जी, आज मैंने जो है ना थोड़ा सा ब्रोज़ा इस्तेमाल किया है जो कि स्मोक का बायस बनता है, तो वो गले में अटका हुआ है, तो उसने काफ़ी मुझे सुबह का तंग किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से तो ये पहले से विक शुदा हुआ, ठीक है। तो ये जनाब थोड़ी सी मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ ताकि ये ईजी हो जाए। तो ये जनाब ये हमारा फ़ोन ईजी हो गया। तो अभी दोबारा इसे रखते हैं जनाब इस बोर्ड को इसके ऊपर, ये आ गया जनाब इसका बोर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब इसके ऊपर रखेंगे, लगाएंगे थोड़ी सी पेस्ट, ठीक है। तो ये लग गई हमारी जनाब पेस्ट लगाने के बाद ये आप चेक करें। आप बिलीव करें, मेरी हरदम कोशिश यही होती है कि कोई भी चीज़ आपसे छुपाई ना जाए, जो कि लोग वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि जनाब ये मैं नहीं बताऊंगा,
ٹھیک ہے. تو مین چیزیں جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا یہ چھپایا نہ جائے. اگر کسی وجہ سے یعنی کہ کسی بھی ویڈیو سے یعنی کہ میری ویڈیو بنانے سے بے شک لاکھوں میں لوگ دیکھیں, لیکن ایک بندے نے بھی اس کی پرابلم سالو ہوگی نا, تو یقین کریں کہ مجھے میری ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ مجھے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرا کام ہے صرف اویئرنیس دینا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہر ویسے ہوتی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی, میرے لیے چھوٹی ہیں, آپ کے لیے بہت بڑی ہیں. ٹھیک ہے, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھی سی ویڈیو بناتے رہیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو یہ یوٹیوب چینل پہ بھی ہوتی ہیں, ایشوجا موبائل لیب کے پیج پہ بھی ہوتی ہے, اور ساتھ میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوتی ہے. تو انسٹاگرام وغیرہ پہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے, ایک ایک چیز کی ڈائگنوزنگ کیسے ہو رہی ہے, کام کیسے ہو رہا ہے, کیا کیا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پھر یوٹیوب پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 170 میں نے نیچے اس کی ہیٹ رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی جو ہے نا ہیٹ لگائی ہے. تو یہ آپ چیک کریں, یہ ہمارا الحمدللہ ہو گیا جناب پیک. ٹھیک ہے, تو یہ میں پیچھے سے ہیٹر بند کیا, یہ جناب آ گیا ہمارا فین. تو فین کے بعد ہم کریں گے جناب اس سے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر سے کریں گے چیک کرنے کے بعد پھر ہم پکڑائیں گے عمر کو. ٹھیک ہے, ہمارا کیونکہ عمر جینیس بندہ ہے, تو پھر عمر جو ہے یہ فون کو تھوڑا سا پیک کرے گا. پیک کرنے کے بعد اس سے کریں گے فلیش. ٹھیک ہے, تو آگے آپ کو پھر جب یہ فلیشنگ پہ لگ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی فون کی کمپلیٹ ویڈیو دکھائیں گے. تو یہ ہے اس کا لوور پورشن جو ہم نے فارورڈ کیا ہے, یہ آپ چیک کریں. یہاں پہ ہم نے اس طرح اتار لیا, تو اس کی میموری چپ اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ چیک کریں, سی ٹائپ کے اندر کھڈا بنا ہوا ہے, اور ساتھ میں یہ پروسیسر, ساتھ میں جو ہے اپنا سی پی 3200 چارجنگ ایسی لگی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا فون ہو گیا جناب ٹھنڈا. ٹھیک ہے, ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کریں گے, اور انشاءاللہ کوئی بھی یہ کٹ ود جو ہے نا لوگ ویڈیو کو کرتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. جتنی بھی ہوگی بالکل پرفیکٹ انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے تھوڑا سا بھی ہیٹ اپ تھا, تو یہ میں نے کر لیا ٹھنڈا. ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ میں نے مکینک کا جو کلینر ہے وہ یوز کرنے لگا ہوں, تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی پارٹیکل ڈسٹ لگی ہوئی ہیں یا کوئی پیسٹ کا لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کلین کر دیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی آپ فون ٹھیک کلیئر کرتے ہیں تو فون ریٹرن اسی طرح اوکے کر کے کریں کہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ ڈھونڈتا ہی رہے کہ اس فون کے اندر جو ہے کام کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب میں چیک کرنے لگا ہوں کہ کہیں سے کوئی ریبارڈنگ کوئی مسنگ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اچھے طریقے سے پیک ہو گیا تو پھر ہمارا فون ریڈی ہو گیا. یہ آپ چیک کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ریڈی ہو گیا. ابھی ہم کریں گے جناب اسے فلیش. تو فلیش کرنے سے پہلے جناب ایک دفعہ ادھر کریں گی. اس کی ابھی تک نا میرے پاس نہیں آئی جناب اس کا بیٹری ایکسٹرنل کنڈکٹر. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے مجھے پنے لگا کے کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں لائٹ کی ادھر لگائی تھی, تو لائٹ کو میں اتار لیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ میں نے نیچے فون لگا دیا. ابھی میں نے دی ہے جناب یہ پاور. ٹھیک ہے, تو یہ 11 پہ رک گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فون ڈی ایف یو موڈ میں ہے. تو ڈی ایف یو میں ابھی دیتے ہیں جناب یہ عمر کو, تو عمر کرے گا پیک. اسے ذرا کریں جی اسٹاپ, تو پھر جب یہ پیک کر لے. تو یہ دوستوں میں نے ابھی اسے کنیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فون ڈی ایف یو موڈ میں ہے. یہ رہا وہ فون. ٹھیک ہے, یہ آپ چیک کریں. ٹھیک ہے, یہ وہی فون ہے. اسے وداؤٹ کیمرے فلیش کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ذرا اس کے بعد اب بیٹری کی کنڈیشن کیا ہے وہ ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ بیٹری چارج ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہمارا آ گیا سافٹ ویئر ورژن. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کر دیتے ہیں جناب فلیش, وہ بھی ایزی فلیش پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی ہماری جو ہے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں بیٹری لو نہ ہو. ٹھیک ہے,
اسے بیٹری چارج چاہیے، تو یہ آپ چیک کریں 14 پہ چلا گیا، یہ ایپل لوگو آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ فلیش ہوتا ہے تب تک ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے جے سی کو ساتھ میں اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اسے جو ہے کیا کیوں ہے سوائپ۔ جے سی نے یہ کھول رہا تو یہ ہم کھول دیتے ہیں، یہ جناب 17 پرو میکس، یہ جناب آ گیا سینڈنگ ریم ڈسک، ٹھیک ہے، 16% پہ ہے۔ تو میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ یہ اس کی بیٹری جو ہے نا لو ہوگی ہے۔ چلیں جی ہم اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں سے جو آپ کو دکھایا ہے فون، ٹھیک ہے، تو یہ سی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی ٹائپ کے ساتھ اس سے کیا ہوا ہے جناب، کدھر گیا ہے جناب، یہ ZXW ہے، تو یہ آ گیا جے سی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے جناب ایک ایک چیز انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کے ٹریک میں نے آلموسٹ ساری جو ہے اوپن ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ اس جگہ اتنے جو ہے نا جو 8 پنیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، جو 8 پنیں ہیں یہی برسٹ ہوئی ہوئی تھی، جبکہ یہ 3 پنیں جو وی بس کی ہیں، اس کے بعد یہ فاسٹ چارجنگ کی ہے، تو یہ دونوں گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو رہی بات ہماری۔ اب اسے ہم نے جو ہے کیا کیوں ہے، اب پہلے یہاں پہ چلتے ہیں جناب، یہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہی ٹریک نیچے یہاں سے گزر رہا ہے، یہ تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں، ساتھ میں آپ کو ٹریکنگ بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور یہ دونوں اکٹھی ہیں، لیکن یہ جہاں سے گھوم رہا ہے نا، یہ گراؤنڈ جو ہے یہ اسی پن پہ شارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ ہونے کے بعد پھر کیا ہے جناب کہ یہ ایک مین جو ہے ابھی بس یہ بھی ابھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی مینشن نہیں ہے کوئی بھی چیز، لیکن پھر بھی یہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد یہ دو جو G9 اور G10 پوائنٹ ہیں، یہ دونوں، یہ رہی آپ کی فاسٹ چارجنگ۔ اچھا جی، یہ 17 پرو میکس کے اندر U11 5 جو ہے یہ فاسٹ چارجنگ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آگے بتاتے ہیں جناب کہ یہ آپ کی سی ٹائپ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہیں 2-4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی فاسٹ چارجنگ، یہ آپ کی سی ٹائپ، یہ آپ کی ٹائگرس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کے MOSFET ٹینک کدھر گئے جناب، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ چیک کریں، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کریں۔ تو یہ اگر تھمبل نہیں لگا ہوگا تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو MOSFET ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ خیر ہم نے ریپلیس کر لیا۔ ان چیزوں کو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ تو یہ ایک کرسٹل کا جو زینر ڈائیوڈ ہے وہ یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے جو فون ہیں جس کے اندر اپنا 17 سیریز ہے، تو اس میں بہت سارے فون ایسے آ رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ پھٹ جاتا ہے۔ تو کچھ مکینک حضرات سارا فون ٹھیک کرنے کے بعد بھی نا پھنس جاتے ہیں کہ فون چارجنگ نہیں کرتا، تو وہ یہ چارجنگ کا ایشو ہے۔ خیر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی معذرت، ٹاپک ہمارا چینج ہو گیا تھا۔ تو یہ جناب یہ وہ پنیں آ گئیں جس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے جناب سوائپ۔ تو یہ آپ چیک کریں، اب اس یہاں سے یہ 8 پنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف اور صرف یہ اوپر والا جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گولڈن سا کلر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں صرف ایک ہی ٹریک مل رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹریک مل رہا تھا۔ تو یہ تھا وائرلیس چارجنگ کا، یہ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہاں سے چیک کریں تو یہ جناب اس کا یہ رہا وائرلیس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وائرلیس چارجنگ کا ہے۔ تو ہمارا اگر نہ بھی لگاتے تو یہ تو خیر ہمارا کام ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ایک اور جگہ سے ہم پن اٹھا سکتے ہیں، وہ خیر بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جناب یہ پھٹ گیا ہے۔ اب یہاں سے پھٹنے کی وجہ سے جو مین ٹریک ہے یہ آپ چیک کیجیے گا، یہ پنک، ٹھیک ہے۔ اب پنک ٹریک جو گولڈن کے ساتھ ہے نا یہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے، گولڈن کے ساتھ ڈیمیج ساتھ میں ڈیمیج ہو گیا، تو یہ ساتھ میں یہ بھی ڈیمیج ہو گئے، 1 2 اور یہ 3 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے تھوڑا سا مزید انفیکشن گیا، تو ایک آپ یہ چیک کریں. اب یہ والا جو ٹریک ہے نا، یہ بیسیکلی جو ہے نا ڈیمیج ہو چکا تھا. تو یہ آپ چیک کریں یہ کدھر جا رہا ہے جناب. یہ بھی ہے سی ٹائپ کے اندر ہے، تو اس میں ایک اور ٹیپ جو ہے پوائنٹ تھا وہ جا رہا ہے جناب پروسیسر کے اندر. میرا خیال ہے غالباً تیسرا چوتھا کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جناب معذرت کے ساتھ یہ آپ چیک کریں. ٹھیک ہے، یہ آ گیا، یہ چیک کریں، یہ جا رہا تھا ادھر. اب یہ جو پن ہے نا، اگر ہم نے اس کا پوائنٹ نکال بھی لیا ہے نا، تو اس کا آگے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں تھی آ رہی. ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کیجئے گا یہ. ٹھیک ہے، اب یہاں سے کافی ہم نے کھڈا جو ہے نا کیا ہے، سکریچ کرنے کے بعد کافی محنت کی. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 دن راؤنڈ اباؤٹ 2-2.5 گھنٹے ایک دن لگایا، پھر دوسرے دن 2-2.5 گھنٹے کام اس پہ کیا. لیکن اس کے جو 3 4 5 6 ٹریک تھے وہ تو بن جاتے تھے، لیکن ایک یہ اور ایک اس کے ساتھ ہے یہ ٹریک. ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کیجئے گا، یہ بھی پروسیسر کے اندر ہے. یہ جو ٹریک ہے نا، یہ ہلکے سے نا بیپ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ فون اچھے طریقے سے جو ہے نا بوٹ نہیں کر پا رہا تھا. حالانکہ یہ فون ہم نے کافی کوشش کی کہ اسے کلیئر کریں. تو یہ پن آؤٹ جو ہے نا، یہ آپ چیک کریں یہ کدھر سے آ رہی ہے جناب. پروسیسر کو جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ U3300 کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں ذرا اس کی ڈرائنگ کو کلیئر کروں ذرا تھوڑا سا، تاکہ یہ دیکھیں. اب یہ پن جا رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم نے کٹ کیا تو یہاں پر تک تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ پروسیسر سے اوکے ہے. لیکن یہ انفیکشن جو ہے 8 لیئر کا بورڈ ہے، تو 8 لیئر کے اندر سے ہی یہ آپس میں شارٹ ہو گئی ہوئی تھی. تو اس طرح کا جو فون ہوتا ہے نا، اس کے اندر تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے سوائپ کر دیا. اب ایک فون ہے ہی ٹھیک ہے، چارجنگ کے مسئلے میں آیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز پھٹی نہیں ہے، کوئی چیز شارٹ نہیں ہے، ڈائگنوزنگ نہیں کرنی، سیدھی سی جناب فلیش کہہ رہا ہوں، سوائپ کر دیں. کیمرہ نہیں چاہ رہا جو ہے آپ اسے جناب کر دیں، سوائپ کر دیں. تو اس کا جو ہے نا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کسی بھی اچھے ٹیکنیشین سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کو ایک اچھا سا ایکسپیرینس دے سکتا ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی کسی بھی کہیں بھی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ عید کے بعد انشاءاللہ 1 اپریل سے دوبارہ سٹارٹ ہم کر رہے ہیں. پہلے کوئی 2 ماہ ہو گئے تھے، ہم نے ریولیوشن کرانے کے چکر میں جو ہے نا شفٹ بھی کیا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا انسٹیٹیوٹ کلوز تھا. تو انتہائی معقول سی فیس ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ اسی طرح اچھے طریقے سے ایک چیز سمجھائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو باقاعدہ کام دیا بھی جائے گا، کروایا بھی جائے گا. اگر کسی بھائی نے ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا ہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب وہ ریزن جس ریزن سے ہم نے یہ فون کو سوائپ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں جناب یہ بھی آپ کو چیک کرواتا چلوں. یہ دیکھیں آپ فلیش ہو رہا ہے، تو یہ سوری جی، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھوڑی سی وہ سموگ ہو گئی تھی جو گلے میں بیٹھی ہوئی ہے، کافی آوازاری آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میرا غلط دوائی تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے. تو یہ آپ چیک کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی 75% پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا آگے. تو اس کے آگے ہم تھوڑی سی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں جناب اس کا. اچھا، یہ فون آپ کو بتاتا چلوں، پیچھے جو ہم نے کام کیا ہے 16 سیریز ہوگی، 16 کی بات کر رہا ہوں میں، 15 سیریز یا 14 سیریز کی بات نہیں کر رہا. جب سے یہ 16 سیریز مارکیٹ میں آئی ہے، تو اس کا جو سوائپنگ کا جو پرپل ہے نا، یعنی کہ پروسیسر کو اتارنا لگانا، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا 17 سیریز دینا، میرے خیال میں جو میرا تجربہ کہہ رہا ہے، جو میرا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے 2 سے 3 دن کے اندر بچہ جو ہے نا، جو پہلے سے کام کر رہا ہے، وہ اسے بڑے اچھے طریقے سے ڈائگنوز بھی کر سکتا ہے اور ساتھ میں ریپیئر بھی کر سکتا ہے.
ابھی اس فون کی میں دکھاتا ہوں جناب، یہاں پہ یہ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، اسی فون کی ہم نے پاور بھی ریپلیس کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں تھا بن رہا، کیونکہ یہ ہلکی سی جو شارٹیج ہے نا وہ نہیں تھی کلیئر ہو پا رہی۔ اس میں کچھ ٹائم کے لیے فون آن بھی ہوا ہے، لیکن فون کمپلیٹ مین مینیو پہ نہیں گیا، جس کی وجہ سے ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ چیک کریں، یہ رہا جناب آسولیٹر ہے اس کا لگا ہوا، جس نے ٹریگر کروانا ہے پروسیسر کو، ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کریں، یہ پروسیسر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی احتیاط آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ جناب اس کی لاجک ای پرام، تو ای پرام کے متعلقہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جناب۔ آپ 16 سیریز کے اندر، 16 اور آگے 17 سیریز، اس کے اندر ای پرام کا میتھڈ انہوں نے چینج کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب ای پرام اتار کے تو فون کو پاور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس فون کے اندر جو یہ لاجک ای پرام ہے، اس لاجک ای پرام کے اندر انہوں نے ایس او سی کمانڈ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایس او سی کمانڈ جو ہے انہوں نے کنورٹ کی ہوئی ہے، جب تک آپ کی ای پرام لگے گی نہیں تب تک آپ کا فون پاور نہیں لے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ کافی لوگوں سے اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں کہ وہ سارا کمپلیٹلی اوکے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ فون جو ہے اچھے طریقے سے بن نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فون بیسک اوکے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لاجک ای پرام لگائے بغیر پاور دینے کی کوشش کرتے ہیں 16 سیریز کو، آگے 17 سیریز کو، تو یہ فون جو ہے نا پاور لے گا نہیں، بالکل 1% بھی پاور نہیں دے گا۔ تو یہ ہمارا فون جناب 17 پرو میکس جو ہے وہ سوائپ کہہ رہا ہوں، فلیش ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارا کلین اپ ہو گیا۔ تو یہ نہیں دوستو، یہ ہمارا فون 17 پرو میکس، یہ وہی فون ہے، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ چیک کر لیں کہ آئی می بھی اوکے، فون اوکے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 256 اس کے اندر آلریڈی لگی ہوئی تھی، تو اس سے ہم نے جناب اس کی میموری چپ کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں ایکٹیویٹ کر کے، اس کے اندر آئی ڈی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو یہ ہمارا جو فون ہے وہ الحمدللہ اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر ہم جناب اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹائم دیکھیں 1:35 ہو گیا رات کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ابھی بھی اسٹل کر رہے ہیں۔ اصل میں رمضان کی وجہ سے لوگ باہر ہی نہیں تھے نکل رہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑی ہے۔ تو باقی آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ کیونکہ ابھی فائل ہو رہی ہے، ایکٹیو بھی ہو گیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا فون ایکٹیو ہو گیا۔ آپ بلیو کریں، یہ دیکھیں صرف ایک مرتبہ چارج ہے، اور دوسرا فون جو ہے وہ تو چارج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے آپ کوئی بھی فون بائی کریں تو دکاندار سے خدا کا واسطہ ہے یہ چیز نہ فورس کیا کرے کہ ہمیں گفٹ دے، تو گفٹ آپ کو وہ تو دے دیتا ہے، لیکن بعد میں جو گفٹ آپ کو ملتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے خیال رہیے گا، جڑے رہیے گا شیام لیب سے۔ اللہ حافظ۔